پہلے جوا کھیلنا مشکل تھا، اب تو ایک دوست دبئی میں ہے، ایک دوست سعودی میں بیٹھا ہے، ایک دوست کلکتہ میں بیٹھا ہے، ایک دوست بلرامپور میں بیٹھا ہے، اور انٹرنیٹ کی مدد سے سب مل کر موبائل پہ جوا کھیل رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تمہارے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے تو تمہارے ہاتھ میں جوے کے آلات کیسے ہیں؟ اور یاد رکھنا، جس کے ہاتھ میں غوث پاک اور غریب نواز کا دامن ہے وہ اپنے ہاتھ میں جوا کیسے لے سکتا ہے؟ بڑی مشکل ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں کڑوی لگے تو لگتی رہے، لیکن ایک بات سچی سچی کہہ دوں، یاد رکھنا، غوثیت ماپ کا دامن اتنا غیرت مند ہے، وہ اتنے غیرت والے پیر ہیں جس کو اپنا دامن دیتے ہیں پھر اس کے ہاتھ کو پاک کر دیتے ہیں۔ اگر ہاتھ میں دامن غوث ہے تو یہ ہاتھ نہ کبھی جوے کے آلات لے سکے گا، نہ یہ ہاتھ کبھی گستاخ رسول کے ہاتھ میں جا سکے گا۔ حیرت کی بات ہے، نبی کے گستاخوں سے مصافحہ بھی ہو رہا ہے، ہاتھوں میں جوے کے آلات بھی ہے اور غوث پاک کا دامن بھی ہے۔ ارے یاد رکھ، جب تو باکھانے کی جگہ نہیں بیٹھتا تو سرکار غوث پاک کا دامن اتنے گندے ہاتھ میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس میں جوے کے آلات بھی ہو اور گستاخ رسول سے ملنے ملانے کی گنجائش بھی ہو، ذرا توجہ تو کرو اللہ کے بندو، ہم کیسے جی رہے ہیں؟ ہمارے جینے کا انداز کیا ہے؟ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، ابن حجر علیہ رحمہ جو روایت لائے ہیں اس کو پوری اپنے بطور مفہوم پیش کروں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ اب سفر پار ہے، کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا کیا ہے، ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے ہائے اٹھو، ہائے ہائے، زندہ باد زندہ کیوں باد۔ رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا کیا ہے، ہونا ہے، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل حضرت سیدی محمد عین اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد کی گئی ہے۔ حضرت مفتی شہر مدظل لہ العالی نے مجھے بتایا کہ صاحب عرس حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے معاصرین میں سے تھے، اور آپ نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں جو ہے وہ استفتاء بھیج کر فتویٰ بھی طلب فرمایا تھا۔ ذہن میں الگ الگ مضامین آ رہے تھے کہ کس عنوان پر گفتگو کی جائے، لیکن میرے بڑے بھائی جو مجھ سے عمر میں کم ہے، حضرت علامہ پیر سید احمد رضا قادری، انہوں نے امام کی لکھی ہوئی جو نعت شریف بعد میں پڑھی، اس سے میرا ذہن بنا کہ میں بھی اسی عنوان سے انہی اشعار سے روشنی لے کر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ امام کی نعت کا مطلب آپ نے سماعت کیا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہائے ہے، ہائے ہائے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، واہ، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ میرا ذہن بنا کہ ہم آج تصورات کی دنیا میں میدان محشر کی سیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے یہ کہ میدان محشر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس محشر میں چلتی کس کی ہے اور کس شان سے چلتی ہے۔ اللہ اکبر، اوروں کی وہاں شان کیا ہے اور ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان
ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل یعنی میدان محشر کے لیے یوم قیامت کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، تم کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو کہ اس دن کے لیے تم نے بھیجا کیا ہے، اس دن کے لیے تم نے روانہ کیا کیا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی آیت میں یہ تیور آپ کو بہت کم جگہ نظر آئے گا۔ آغاز بھی اتقوا اللہ سے ہے، انجام بھی اتقوا اللہ پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اندازہ تو فرمائیں اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، بے شک۔ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کر گناہ کرو گے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آسمان کی بلندیوں کی طرف جا کر گناہ کرو گے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر محشر کیا ہے، اللہ اکبر، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر۔ یہ جو آج ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ خبط و سوار ہے کہ میدان محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یاد رکھو اللہ کے بندو، آؤ محشر کسے کہتے ہیں، میدان محشر کی شان کیا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت اللہ اکبر قیام سے، یعنی کہ اس دن سب کھڑے ہوں گے، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن سب کو کھڑے رہنا ہے۔ 1 گھنٹہ کھڑے رہنے میں کیسی تکلیف ہے، 2 گھنٹہ کھڑے رہنے میں کیسی تکلیف ہے، بولو ہم اتنی دیر تک کھڑے رہ پاتے ہیں؟ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ میری سنی قوم کا اس دن کیا ہوگا، جو 40 منٹ تراویح میں کھڑے نہیں رہ سکتے، وہ 50,000 سال کے دن کیسے کھڑے رہ سکیں گے؟ اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کرو، ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اے سی اور پنکھوں کے نیچے اور رات کی تاریکی میں ٹھنڈی رات میں چھت کے نیچے 20 منٹ تراویح کے لیے ماہ رمضان میں 1 مہینہ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج سورج اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، سورج چوتھے آسمان پر ہے، ہزاروں میل کی دوری پر یہ سورج آج پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، پشت کی طرف سے چمک رہا ہے۔ اس دن میرے آقا فرماتے ہیں سورج پشت کی طرف سے نہیں چمکے گا، پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا، بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اندازہ کرے جو پیٹ کرے ہزاروں میل کے فاصلے پر، مئی اور اپریل میں اتنی گرمی ہوتی ہے جب اللہ اکبر سورج سر پہ ہوگا، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر کی جو شروعات ہے اس وقت کا حال تو یہ ہے، ننگے بدن سب بغیر کپڑے کے ہوں گے، پسینے کا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ سیاہ ستہ کی روایتیں گواہ ہیں، لوگ پسینے میں پریشان حال ہے، پسینہ نکل رہا ہے، کسی کا ٹکنوں تک پسینہ ہے، کسی کا گھٹنوں تک پسینہ ہے، کسی کا کمر تک پسینہ ہے، کسی کا گلے تک پسینہ ہے، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، یہ میدان محشر ہے، ابھی نمازی بے نمازی نیک اور بد کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں مطلقاً بات کی جا رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ ہمارا تو غسل اور وضو بھی درست نہیں ہے، ہمیں تو قرآن میں سورۃ الفاتحہ جو سب سے آسان سورت ہے وہ بھی صحیح
طور پہ پڑھنا نہیں آتا، ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہزاروں گانے تو یاد ہیں لیکن چند صورتیں بھی ہمیں یاد نہیں ہے قرآن کی۔ ذرا غور تو کیجئے، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ گانے یاد کرنے والوں، غزلیں یاد کرنے والوں، کیا قرآن کی صحیح صورتیں بھی تمہیں کچھ یاد ہیں؟ صحیح طور پر قرآن پڑھنا بھی جانتے ہو؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحیح طور پر قرآن کی چند صورتیں بھی پڑھنا جانتے ہو؟ اندازہ تو فرمائے، غور تو فرمائے۔ اسی پر بس نہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ، جب لوگوں کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے تو کیسی بے حیائی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کیسے شرمائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ، لوگ ایک دوسرے کو کیا دیکھ سکیں گے؟ لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، سب ہیبت میں آسمان کی طرف تکیں گے۔ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، ننگے پیر، ننگے بدن، لوگوں کا حال یہ ہوگا، پیاس کی وجہ سے کسی کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، جرائم کی وجہ سے کسی کی آنکھیں بہ رہی ہوگی پانی بن کر کے، آنکھوں کا مس یوز کرنے والوں، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والوں، رات کے 3 بجے تک دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، گندی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا غور تو کرو، اس دن آنسو بن کر کے آنکھیں بہ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اس دن زبان پیاس کی وجہ سے سینے پر لٹک رہی ہوگی۔ ہاں، کسی کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کا حال یہ ہوگا۔ اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کا حال یہ ہوگا، ان کی شرمگاہوں کی بدبو کی وجہ سے پورا میدان محشر کے لوگ، ان کا سر پھٹ رہا ہوگا بدبو کی وجہ سے، ان کی بدبو سے لوگوں کا سر پھٹے گا۔ تو اللہ اکبر، خود ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ جنہوں نے نشہ کیا ہوگا وہ پاخانہ اگلتے ہوں گے منہ سے، ان کے منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہو رہی ہوگی۔ گولیاں لے کر نشہ کرنے والوں، انجیکشن لے کر نشہ کرنے والوں، شراب پی کر نشہ کرنے والوں، ایم ڈی کھا کر نشہ کرنے والوں، آج اپنی طبیعت سے جیسا جینا ہے جی لو۔ ایک دن آئے گا جسے یوم حساب کہتے ہیں، جسے یوم احتساب کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ ضرور حساب لیا جائے گا، اور اللہ جس سے چاہے گا سب سے حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ آئیے جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹوں اور آپ کو بتاؤں میدان محشر کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے رسول حضور سید وجیہ الدین صاحب قبلہ، حضور سید وجیہ الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھنے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جاؤ، تب سے بیٹھ جائیں ہم لوگ۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا جد الغوث الثقلین۔ ہمارے بھائی حضرت پیر سید وجیہ الدین صاحب قادری برکاتی رضوی آپ کے درمیان ایک بار درود شریف پڑھیں۔ میں وسلم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اہلہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا جد الغوث الثقلین۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے میدان محشر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل علیہ السلام کی شان یہ
ہوگی کہ حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کے ساتھ، فرشتے صف بصف، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، روح الامین، سدرہ کا مکین، بلبل سدرہ، اللہ اکبر، سید الملائکہ، اگر آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں آنکھ بند کر کے کہ اس نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، تو وہ ذات سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہے۔ اگر آپ اپنے انداز میں کہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ وہ حضرت آدم سے لے کر جان آدم محمد الرسول اللہ تک ہر نبی کے صحابی ہیں، تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ، اندازہ تو فرمائے، ہر نبی کو دیکھنے والا، ہر نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ہر نبی کی بارگاہ میں آنے جانے والا۔ ذرا غور تو کیجئے اس دن حضرت جبریل کی شان کیا ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے، جبریل تھر تھر کانپیں گے۔ ذرا غور کیجئے، مکین سدرہ، سدرہ کا مکین، جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جہاں کسی کا تصور اور تخیل نہیں جا سکتا، وہاں رہنے والے جبریل فرشتوں کے سید و سردار اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ جب جبریل کی یہ شان ہوگی تو ہم میدان محشر میں کہاں ہوں گے؟ ہماری اوقات کیا ہوگی؟ ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے بعد، جنت کا خواب دیکھنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے بعد، جنت کا خواب دیکھنے والوں، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے کے بعد، جنت کا خواب دیکھنے والوں، کبھی حقیقتوں کی دنیا میں قدم رکھ کر کے دیکھا؟ اپنے اعمال تو دیکھو، اپنے احوال تو دیکھو۔ جب معصوموں کی یہ شان ہوگی تو مجرم اور گنہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بڑے فخر سے کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی کیا دیکھو گے اس دن؟ ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، آخرت کی تیاری کر لو۔ دنیا میں گنڈا گردی کرنے نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں غیبت کرنے نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں جرائم کرنے میں نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں سود کھانے نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں حرام لقمے کھانے نہیں بھیجا اللہ نے، دنیا میں کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ماشاءاللہ، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا، ہم نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہاری جانچ کریں، تمہیں جانچے، ہم تمہیں جانچے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا، حسن نہیں احسن، اچھا عمل نہیں، سب سے اچھا، احسن عملا، تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے؟ اللہ نے بہترین عمل کے لیے بھیجا۔ کسی کا چھین کے کھانا بہترین نہیں ہے، خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلانا یہ بہترین عمل ہے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اگر اللہ نے جوانی کی قوت دی ہے تو پڑوسی کو دبانا بہترین عمل نہیں ہے، بلکہ اس کا سہارا بن جانا یہ بہترین عمل ہے۔ اگر اللہ نے بیوی دی ہے تو اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالنا بہترین عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی ڈانٹ پر، اس کی گالیوں پر مرد ہو تو صبر کر لے جانا یہ بہترین عمل ہے۔ اب بتاؤ، اللہ نے تو بہترین عمل کے لیے بھیجا اور عمل کر رہے ہو بدترین، بلکہ اپنے انداز میں کہہ دوں اللہ نے تو صدیق اکبر کی طرح عمل کرنے بھیجا، تم ابو جہل کی طرح کب سے عمل کرنے لگے؟ اللہ نے تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نیک عمل کرنے کے لیے بھیجا، تم فرعون کی طرح کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ نے تو تمہیں حضرت ابراہیم کے دین پر بھیجا، تم نمرود کی طرح کس طریقے سے عمل کر رہے ہو؟ اور آگے بڑھ کے سمجھانے کے لیے کہہ دوں، خدا نے تو تمہیں امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے بھیجا، تم نے یزید کو اپنا آئیڈیل کب سے بنا لیا؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم
अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तुम्हें मुख्तसर सी जिंदगी इसलिए दी, मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें जांचे, तुम्हें आजमाए। अब जरा गौर कीजिए, ये मैदान महशर है जहां जिब्रील कांप रहे होंगे गुफ्तगू को समेटते हुए। तमहीद में ज्यादा वक्त न चला जाए, अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए, एक रिवायत में आता है अज़्ज़वाजिर में हजरत सैयदी मुफ्ती आज़म मक्का इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लिखते हैं, उसको सुने। इसको फकी अबुल लैस समरकंदी ने भी अपनी किताब में लिखा है और भी बुजुर्गों ने इस रिवायत को लिखा है, लेकिन मैं इब्न हजर के हवाले से इसके मफहूम को अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूँ। मैदान महशर में क्या होगा? हम तो कहते हैं मौलाना हमने गौस पाक का दामन पकड़ा है और हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? मैंने कहा मेरे गौस का दामन बेशक जन्नत में ले जाएगा, लेकिन पकड़ा होता तो ये बात ना करते। याद रखना, घमंड की बात वो कभी नहीं करेगा जिसको अल्लाह रसूल की मारिफत हासिल हो जाए। हैरत की बात है, इमाम गजाली लिख रहे हैं कि जिसने जुए के आलात अपने हाथ में लिया, क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। जुआ खेलने वालों, मोबाइल पर 3 पत्ती खेलने वालों, मोबाइल पर जुआ खेलने वालों, जरा सोचा आपने, सुना आपने? इमाम गजाली जैसा मुर्शिद लिख रहा है, क्या सूअर के खून में उनके हाथ रंगे होंगे जिन्होंने दुनिया में जुआ खेला होगा। पहले जुआ खेलना मुश्किल था, अब तो एक दोस्त दुबई में है, एक दोस्त सऊदी में बैठा है, एक दोस्त कलकत्ता में बैठा है, एक दोस्त बलरामपुर में बैठा है और इंटरनेट की मदद से सब मिलकर मोबाइल पे जुआ खेल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारे हाथ में गौस पाक का दामन है तो तुम्हारे हाथ में जुए के आलात कैसे हैं? और याद रखना, जिसके हाथ में गौसे पाक और गरीब नवाज का दामन है वो अपने हाथ में जुआ कैसे ले सकता है? बड़ी मुश्किल है। लोगों को ये बातें कड़वी लगे तो लगती रहे, लेकिन एक बात सच्ची सच्ची कह दूं, याद रखना, गौसियत माप का दामन इतना गैरतमंद है, वो इतने गैरत वाले पीर है जिसको अपना दामन देते हैं फिर उसके हाथ को पाक कर देते हैं। अगर हाथ में दामन गौस है तो ये हाथ न कभी जुए के आलात ले सकेगा, न ये हाथ कभी गुस्ताखे रसूल के हाथ में जा सकेगा। हैरत की बात है, नबी के गुस्ताखों से मुसाफा भी हो रहा है, हाथों में जुए के आलात भी है और गौसे पाक का दामन भी है। अरे याद रख, जब तू बाखाने की जगह नहीं बैठता तो सरकार गौसे पाक का दामन इतने गंदे हाथ में कैसे जा सकता है? अल्लाह अकबर। जिसमें जुए के आलात भी हो और गुस्ताखे रसूल से मिलने मिलाने की गुंजाइश भी हो, जरा तवज्जो तो करो अल्लाह के बंदो, हम कैसे जी रहे हैं, हमारे जीने का अंदाज क्या है? बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, इब्न हजर अलैहि रहमत जो रिवायत लाए हैं उसको पूरी अपने बतौर मफहूम पेश करूं अपने अल्फाज के जामे में। एक मरतबा सैयदी उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला खलीफा दुम हजरत सैयदना काब अहबार से कहते हैं, ए काब जरा मुझे कुछ ऐसी बातें सुनाओ। अपने जवानों की खास तवज्जो, गुफ्तगू का दूसरा रुख शुरू हो रहा है, तीसरे रुख पर बात पूरी हो जाएगी, गौर फरमाइएगा सबकी तवज्जो। मैं कोई आपके सामने खिताबत नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपकी बारगाह में अपने दिल का दर्द पेश करना है। कितने लोग महसूस कर सकते हैं मैं जरा देखना चाहता हूँ। फारूक आजम ने हाथ नहीं उठाना, बस आप महसूस कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन वो नजर आएगा, पता चलेगा कितने लोग महसूस कर रहे हैं या कितने महसूस कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। सैयद ने नात शरीफ पढ़ी, मेरे इमाम का कलाम बरबते दिल पर छेड़ दिया, इसलिए मुझे मैदान महशर याद आया। तो मैंने चाहा कि सभी मैदान महशर की सैर कर लें, तसव्वुरात की दुनिया में महशर की सैर कर लें। फारूक आजम सरकार एक दिन हज़रत काब अहबार से कहते हैं, ए काब जरा हमें ऐसी बातें सुनाओ कि हमारे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। आजकल तुम खौफ की बातें सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए कि हम तो ये चाहते हैं इनका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ, उनका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ, ये शेर ले लो हम और कैच कर लो और जन्नती हो जाओ। बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी और पुश्तैनी सुन्नी हूँ, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे फख्र नहीं करता, शुक्र करता हूँ। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं।
अगर हम चेहरे देखकर जन्नतें बांट रहे हैं तो जिनके चेहरे दिखा के हम जन्नत तकसीम कर रहे हैं, क्या कोई गारंटी है कि जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हैं वो चेहरे वाले भी जन्नत में जाएंगे? कोई इसकी गारंटी है? मैं इस पर सबूत अभी पेश कर दूंगा आपके सामने, आपको तकलीफ ना हो तो। मैं कोई आपको बदअकीदगी की तरफ दावत देने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने बना दिया। यार रमजान शरीफ में भी फजर नहीं पढ़ते, फिर तुम किस जन्नत के मुतलाशी हो? मुझे बताओ, गुटके बीड़ी और सिगरेट के शौक में रमजान शरीफ में रोजा नहीं रखते, फिर तुम किस तरह के जन्नती हो मेरे भाइयों? जन्नत बाप की नहीं है मेरे भाई, गली का प्लाट भी तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम कहते हो जन्नत हमारे बाप की है। अल्लाह अकबर। एक बात आपसे कहूं मेरे अजीज, जिसको ये कहने का हक था ना कि जन्नत मेरे बाप की है, जिसको ये कहने का हक था ना जन्नत मेरे बाप की है,